حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی عظیم و جلیل القدر شخصیت تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب زوجہ اور امت کی ماؤں میں سے ایک تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم، تقویٰ، عبادت اور حکمت میں بے مثال تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پوری زندگی اسلام کی خدمت، حدیث نبوی کی روایات اور مسلمانوں کی روحانی رہنمائی میں گزاری۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا آخری رمضان المبارک آیا تو اس میں بھی وہی روحانیت، عبادت اور اللہ کی محبت نمایاں تھی جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری زندگی کا حصہ رہی۔ یہ رمضان مدینہ منورہ میں گزارا۔ اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر کے آخری حصے میں تھی، لیکن عبادت اور دین کی خدمت کا جذبہ پہلے سے بھی زیادہ مضبوط تھا۔ رمضان المبارک کے آغاز کے ساتھ ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا ماحول عبادت اور ذکر الہی سے بھر گیا۔ دن کے وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزہ رکھتی، قرآن مجید کی تلاوت کرتی اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتی رہتی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل ہمیشہ اللہ کے خوف و محبت سے بھرا رہتا تھا۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید پڑھتی اور جنت یا جہنم کی آیات آتی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم دین کا ایک عظیم خزانہ تھیں۔ بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تابعین آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے اور دین کے مسائل دریافت کرتے۔ رمضان المبارک کے اس آخری زمانے میں بھی لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر حاضر ہوتے اور مختلف سوالات پوچھتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت حکمت اور محبت کے ساتھ جواب دیتی، کبھی قرآن کی آیات سے دلیل دیتی اور کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بیان کرتی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گفتگو میں نرمی، دینائی اور خلوص تھا، جس سے سننے والوں کے دل متاثر ہو جاتے تھے۔ رمضان کی راتیں حضرت عائشہ کے لیے عبادت کا خاص وقت ہوتی تھیں۔ جب رات کا اندھیرا پھیلتا اور مدینہ منورہ میں سکون چھا جاتا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رب کے حضور کھڑی ہو جاتی، تہجد کی نماز ادا کرتی، طویل رکوع اور سجدے کرتی اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتی۔ کبھی کبھی اتنا زیادہ گرا کرتی کہ آنسو رخساروں پر بہنے لگتی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت، رحمت اور جنت کی دعا مانگتی اور جہنم سے پناہ طلب کرتی۔ رمضان المبارک میں صدقہ و خیرات کرنا بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا۔ اگر کسی غریب یا محتاج کے بارے میں معلوم ہوتا تو فوراً اس کی مدد کرتی، کبھی کھانے کا انتظام کرتی، کبھی کپڑے دیتی اور کبھی مال خرچ کر دیتی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل بہت نرم تھا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ دوسروں کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتی۔ یہی وجہ تھی کہ مدینہ کو لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت محبت کرتے تھے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ رمضان کے دوران اکثر ایسا ہوتا کہ شاگرد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھ جاتے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات سناتی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں عبادت میں کس قدر مشغول ہو جاتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں عبادت اور بھی زیادہ بڑھا دیتے تھے۔ یہ بات سن کر لوگ بھی عبادت کی طرف زیادہ متوجہ ہو جاتے۔ جب رمضان کا دوسرا عشرہ آتا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی عبادت میں اور بھی اضافہ کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ وقت ذکر الہی میں گزارنے لگیں، قرآن مجید کی تلاوت لمبے وقت تک کرتی اور اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کے ساتھ دعا مانگتی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ احساس تھا کہ زندگی کا وقت بہت قیمتی ہے اور اسے اللہ کی رضا کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ پھر رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوا۔ یہ وہ وقت تھا جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت اہمیت دیتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اچھی طرح یاد تھا، اس لیے آپ نے بھی اسی سنت کو اپنایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راتوں کو زیادہ جاگتی، عبادت کرتی اور لیلۃ القدر کی تلاش میں رہتی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر دعا کیا کرتی کہ اے اللہ، تو معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے، بس مجھے معاف فرما دے۔ ان دنوں میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد سے بھی بھر جاتا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ دن یاد آتے جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان گزارے تھے۔
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شاگردوں کو بتاتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سحری کرتے اور کس طرح افطار کرتے اور کس طرح عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں سن کر لوگوں کو دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور بڑھ جاتی۔ رمضان کے آخری دنوں میں ایک دن کچھ لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور نصیحت کی درخواست کی۔ آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں نہایت خوبصورت انداز میں نصیحت کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دنیا کی زندگی بہت مختصر ہے اور اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، وہی کامیاب ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو نماز کی پابندی، قرآن کی تلاوت اور اچھے اخلاق اختیار کرنے کی تاکید کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنت کو مضبوطی سے پکڑ کر رکھو، کیونکہ یہی ہدایت کا راستہ ہے۔ اگر مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلیں گے تو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہوں گے۔ اس طرح رمضان کے آخری دنوں میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت کچھ کمزور محسوس ہونے لگی، لیکن اس کے باوجود آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبادت میں کمی نہیں کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل اللہ کی محبت سے بھرا ہوا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر دعا کرتی تھیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو قبول فرمائے اور انہیں اپنی رحمت میں جگہ عطا کرے۔ جب عید کے دن قریب آیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ انہیں ایک اور رمضان عبادت اور تقوی کا ساتھ گزارنے کی توفیق ملی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر سکون اور اطمینان تھا، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی اللہ کے رضا کے لیے وقف کر دی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ آخری رمضان مسلمانوں کے لیے ایک عظیم سبق ہے۔ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو زندگی کے آخری لمحے تک عبادت، نیکی اور خدمت دین میں مشغول رہنا چاہیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ علم حاصل کرنا اور اسے دوسروں تک پہنچانا بہت بڑا عمل ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہزاروں احادیث روایات کیں اور امت مسلمہ کو دین کا عظیم علم دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات آج بھی مسلمانوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادت، تقوی اور اخلاص ہر مسلمان کے لیے ایک مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے سبق حاصل کرنے کی اور اپنی زندگی کو دین کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں عبادت کا شوق، قرآن سے محبت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔